آج یوم آزادی ہے 15 اگست، لیکن جب ہم یوم آزادی مناتے ہیں تو ان شہیدوں کو ضرور یاد کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنے جان کی قربانی دی تھی۔ یقیناً 15 اگست کو ہم اپنے ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنے جان کی قربانی دی۔ جس نے اپنے جان کی قربانی دی اسے آج یاد کیا جانا چاہیے، جس نے انسانیت کا تحفظ کیا اس کو کتنا یاد کیا جانا چاہیے، جس نے عالم انسانیت کا تحفظ کیا اسے حسین کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر حق باطل کا اتباع کر لے تو زمین و آسمان آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے صرف اور صرف اپنی جان کی قربانی نہیں دی ہے، بلکہ انسانیت کا تحفظ کیا ہے، دین کا تحفظ کیا ہے، قرآن کا تحفظ کیا ہے، شریعت کا تحفظ کیا ہے۔ اسی لیے شاید علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شبیر نے کہا تھا جانے دو ہند مجھ کو، کسی نے مصرعے کی تضمین کی، کیا خوبصورت 4 مصرعے کہ شبیر نے کہا تھا جانے دو ہند مجھ کو۔ کیا مناسبت ہے 15 اگست اور یوم چہلم سے، 40 سے؟ شبیر نے کہا تھا جانے دو ہند مجھ کو، مولا کی تھا زباں پر ذکر و بیاں ہمارا، شاید اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ لیجیے حضرات، آج کے مقرر خطیب شیریں بیاں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب طبلہ، جو سرزمین مظفر نگر سے ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہذا وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی عبد اللہ بن الحسین الطفل الرضیع المرمی الصریح المتشحط دمن المساعد دمہ فی السماء، لعن اللہ حرملا بن کاہل الاسدی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا من شیعتہ لابراہیم۔ محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، ظاہر سی بات ہے یہ جلوس کی تقریر ہے، تو اس وقت جو 20-25 منٹ آپ سے گفتگو ہونی ہے، اس گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ شیعہ کون ہے، حسین کیا ہے۔ اس بات پر 20 منٹ یا 25 منٹ آپ سے بات ہونی ہے، اور اس عنوان کا اس لیے بھی انتخاب کیا بغور شیعان حیدر کرار اس جملے کو محفوظ کرے، یہ جلوس جو ہم نکال رہے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمیں اگر اپنی کوئی بات کرنی ہوتی ہے، ہمیں رونا ہوتا ہے، ہمیں ماتم کرنا ہوتا ہے، ہم اپنے امام بارگاہ میں کر سکتے ہیں، روزوں میں کر سکتے ہیں، اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں، اپنے مکانوں میں کر سکتے ہیں۔ یہ جلوس سڑکوں پہ نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو پتا چلے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا امام کیا ہے۔ اسی مقصد کے تحت جہاں بھی میری آواز کا پھیلاؤ ہے، سنیے گا جیسے بھی کھڑے ہیں آپ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ رفتار بڑھا رہا ہوں، ہم کون ہیں، آیت پڑھیں۔ اس لیے ابراہیم نوح کے شیعوں میں کہلائے، اسی لیے علماء نے اندیا یہ نکالا ہے کہ جو اپنے سے ما قبل کے مشن کو آگے بڑھائے وہ اس کا شیعہ ہوتا ہے۔ ہم علی سے پہلے رسول کے شیعہ ہیں،
نبی کے شیعہ ہیں. آپ کہیں گے کیوں؟ اب اگر اہل سنت سن رہے ہیں تو غور سے سنیے گا ذرا سی توجہ سے. کون رسول؟ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی نطق نہیں کرتا مگر یہ وحی بولتا ہے جو اللہ بلواتا ہے. ذرا سا میرے ساتھ بولیے گا, 5 منٹ غور سے سنیے گا, پھر وہی سناؤں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں, مگر جو پیغام دینا ہے وہ پیغام دے رہا ہوں. کون رسول؟ جس کے لیے قرآن نے کہا وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُول, محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. کون رسول؟ جس کے لیے قرآن نے کہا اِنَّكَ لَتَهْدِي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے رسول آپ سیدھے راستے پر ہدایت کرنے والے ہیں. کون رسول؟ جس کے لیے قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول دے وہ لے لو, جس سے رسول روکے رک جاؤ. تقریر کا آغاز ہو رہا ہے. میں جانتا ہوں اس تپتی دھوپ میں اور شدت کی گرمی میں آپ کھڑے ہیں, مگر یہ نہ میری محبت میں نہ کسی اور کی محبت میں, یہ حسین کی محبت ہے, حسین کے 40 کی محبت ہے. ایک بہن کی تمنا کا ماتم کرنے آئے ہیں آپ, اس لیے اگر جملہ پہنچے تو پورا مجمع میرے ساتھ جڑے. آپ جڑ جائیں گے تو شاید بیان آگے بڑھ جائے. توجہ نوجوانوں جو بیٹھے ہیں کھڑے ہیں, کون رسول جو دے, یہ قرآن کی آیت ہے کوئی روایت نہیں, سنیے گا, رسول جو دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. رسول نے نماز دی ہم نے نماز لے لی, رسول نے روزہ دیا ہم نے روزہ لے لیا, رسول نے حج دیا ہم نے حج لے لیا, رسول نے خمس دیا ہم نے خمس لے لیا, رسول نے حکم جہاد دیا ہم نے حکم جہاد لیا, رسول نے امر و نہی کے پیغامات دیے ہم نے امر و نہی کا پیغام لیا, رسول نے تولا و تبرع کا حکم دیا ہم نے اسے اپنا لیا. افسوس اسی بات کا ہے کہ کچھ دنیا رسول سے تھوڑا لیتی رہی تھوڑا چھوڑتی رہی, مگر یہ شیعہ وہ قوم ہے کہ جس نے جتنا لیا بس رسول سے لیا. نماز لی تو رسول سے, روزہ لیا تو رسول سے, حج لیا تو رسول سے, خمس لیا تو رسول سے. اگر یقین نہ آئے ہم نے علی بھی بند کمرے سے نہیں لیا, رسول نے میدان غدیر میں دیا ہے تو ہم نے لیا. میں کچھ نظر کرنا ہوں, ذرا سا جڑیے گا میرے ساتھ, جو چاہوں گا. میں نعرہ لگا دیتا ہوں, جہاں تک آواز جائے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے امام کی وکالت میں سلام کر لیجیے گا. نعرہ حیدری. جو رسول نے دیا وہ ہم نے لیا. خدا کی قسم میں اکیلا بول رہا ہوں لیکن زبان میری نہیں ہے, میں ان سارے شیعہ نے حیدر کرار کی زبان بن کے بول رہا ہوں. ہمارے مذہب کی بنیاد علی نہیں رسول ہے. ہم نے علی کو علی کے کہنے سے نہیں مانا, رسول کے کہنے سے مانا ہے. 1400 سال سے ہم دنیا کو جواب دیتے آ رہے ہیں, اب ہمیں سوال کرنے کا حق ہے. ہم سوال کریں گے کہ رسول نے علی دیا تو تم نے لیا کیوں نہیں؟ ذرا سا بولیے گا. نہیں, اب سنیے گا, جس کے لیے ساری تمہیدیں بنائی ہے کون؟ جو اپنے سے ماقبل کے مشن کو آگے بڑھائے وہ ہے شیعہ. میں نے کیوں کہا کہ ہم رسول کے شیعہ ہیں؟ مسجد میں بیٹھے تھے, رسول آ گئے, حسین قالین نے پیروں کو بوسا دیا, رسول نے ممبر چھوڑا, حسین کو آغوش میں لیا, ممبر پہ لا کے بٹھایا, لوگوں سے مخاطب ہوئے ہاذا حسین فعرف ہو, یہ حسین ہے, اسے پہچانو, اسے پہچانو, اسے پہچانو. 1400 سال سے ہم بھی یہی جلوس نکال کے کہہ رہے آؤ حسین کو پہچانو, حسین کو پہچانو, آؤ اپنی تقدیریں بدل لو. یہ محرم بس ہمارے لیے نہیں ہے, یہ محرم سب کے لیے ہے. آؤ حسین کا دربار کھلا ہے, اس لیے کہ جب حسین بانٹنے پہ آتا ہے تو فطر اس بالوں پر لے جاتا ہے اور مقدر لے جاتا ہے. میں کیا نظر کر رہا ہوں, فطر اس بالوں پر لے
توجہ پورے مجمع کی، ہاذا حسین فارف ہو، یہ حسین ہے، پہچانو، یہ علم، یہ تابوت، یہ ذوالجناح جو ہم نکال رہے ہیں. میں نے ابتدا میں کہا ہمیں حسین کو رونا ہوگا، ہم عزا خانوں میں رو سکتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے مجلس کر سکتے ہیں، مسجدوں میں کر سکتے ہیں، یہ ہم سڑکوں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ ہم روڈ پہ کیوں؟ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کو بتانے کے لیے. آؤ ہم سے پوچھو کہ حسین کیا ہے، ہم سے پوچھو. نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کا سفینہ ہے. یہ جلوس نکال کے ہم بتا رہے ہیں آؤ اس ہدایت کے چراغ سے نور لے جاؤ، آؤ اس سفینہ نجات میں سوار ہو جاؤ. کیوں ہے یہ جلوس، کیوں ہے یہ عزا؟ آج 40 منانے آئے. حسین سنیے گا 10 منٹ، پورے مجمع کی توجہ. حسین کیوں کہا ہدایت کا چراغ؟ کوئی فرد خاموش نہیں رہے گا. نتیجے کیوں کہا ہدایت کا چراغ؟ یاد رکھیے گا چراغ جتنی بلندی پہ ہو نور اتنا زیادہ ہوتا ہے. ارے آپ تو بولیے گا، میرے سب اپنے ہیں، ذرا سی توجہ. چراغ جتنے بلندی پہ ہو نور اتنا زیادہ ہوتا ہے. اب بتاؤ حسین کتنی بلندی پہ ہے؟ کائنات کا رسول سجدے میں ہے، حسین پشت پہ سوار ہے. میں کیا نظر کر رہا ہوں، کائنات کا رسول ہے. نہیں سرکار، پورے مجمع کی توجہ. روز 40 ہے، کربلا آ رہا ہوں، اس جملے سے فائدہ استفادہ کر رہا ہوں. کون حسین؟ چراغ جتنی بلندی پہ ہو، توجہ آخری آدمی تک، سینوں میں دل، دل میں دھڑکن، دھڑکنوں میں علی ہو. روح کی روانی، بازوؤں کی جوانی بڑھانا. عرشیان حیدر کرار کی توجہ، آپ کی زبان بن کر پورے بنارس کو پیغام دے رہا ہوں. کون حسین؟ جسے رسول نے چراغ کہا ہے. چراغ کیوں کہا؟ چراغ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، چاند کہہ دیتے، سورج کہہ دیتے. کہ نہیں، چراغ کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ کسی ظالم کے خنجر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ چراغ کی لو کاٹ سکے. بنارس میں کچھ نظر کرنا چاہ رہا ہوں، خدا را توجہ چاہ رہا ہوں. کسی ظالم کے خنجر میں، نوجوانوں جو بیٹھے خدا سلامت رکھے آپ کو، اگر بات پہنچ جائے مجھ سے جڑ جائیے گا. کسی ظالم کے خنجر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چراغ کی لو کو کاٹ سکے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ خنجر اگر چراغ کی لو پہ رکھا جائے تو کچھ دیر کے لیے لو دب جاتی ہے، مگر جب خنجر ہٹائیں گے تو لو پہلے سے بلند نظر آئے گی. کربلا گیا ہو اس جملے سے توجہ. جب خنجر ہٹائیں گے تو لو پہلے سے زیادہ بلند ہوگی. یقین نہ آئے کربلا چلو، یہ چراغ سجدے میں تھا، شمر کا خنجر تھا. خنجر چلاتے وقت سوچ رہا تھا میں نے لو کو بجھا دیا، میں نے لو کو بجھا دیا، میں نے لو کو بجھا دیا. اب جیت گئے، مگر جب خنجر ہٹا تو سرے حسینوں کے نظام تلاوت قرآن. اور یہ تلاوت قرآن کی صدا نے بتایا تم سوچ رہے ہو ہم مر گئے، تم سوچ رہے ہو ہم مر گئے، ہمیں مارنے والے مر گئے. نئی شیان حیدر کرار اپنی تاریخ اٹھائیے ہے. اور قاسم قزوینی نے شہزادی کا ایک نام ہے المبارکہ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے سب سے زیادہ اس قوم کو مارا گیا. کیا ہے حسین؟ توجہ، کیا ہے
حسین اپنی عظمت کو سلام کرنا. میرا وقت سمٹ گیا ہے اس لیے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. کیا ہے حسین؟ کیا ہیں آپ؟ 1400 سال کی آپ اپنی تاریخ اٹھاؤ. سب سے زیادہ آپ کو مارا گیا. مشتاق جمال کی آگ میں آپ کو ڈالا گیا. گھوڑے آپ کے جنازوں پہ دوڑائے گئے. نیزے آپ کے سینوں میں مارے گئے. خنجر آپ کے گلوں پہ چلائے گئے. مسجدیں آپ کی مسمار کی گئی. امام بارگاہ آپ کے گرائے گئے. اگر آپ کی آواز میری آواز بن جائے تو پورے مجمع سے دعائیں چاہوں گا اس جملے پہ. اپنے وقت کے امام کو سلام کرنا. 1400 سال سے سب سے زیادہ حسین کے عزاداروں کو مارا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے ایک ملک بسایا جس ملک کا نام ہے کربلا. توجہ پورے مجمع کی. جس ملک کا نام ہے کربلا. اور کسی بھی ملک کو بسانے کے لیے کم سے کم 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی اپنی زمین ہو, اس کی اپنی فوج ہو, اس کا اپنا قانون ہو. توجہ پورے مجمع کی. اس ملک کا اپنا ایک نشان ہو. حسین نے جو ملک بسایا اس ملک زمین کا نام ہے کربلا. نئی سرکار اروز اربعین ہے. پورے مجمع کی توجہ کاش میں پڑھ لے جاؤں. اس زمین کا نام ہے کربلا جو 1400 سال پہلے حسین نے مختصر سی خریدی تھی. آج اس کربلا کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ کسی کے وطن میں اس کا اپنا گھر ہو یا نہ ہو, حسین کی کربلا موجود ہے. خدا رشیان حیدر کا روئیے گا نہیں, اپنے جذبات پہ قابو رکھیے گا. زمین کربلا نہیں. آپ کے بنارس میں کیا کربلا نہیں ہے؟ آج پوری دنیا میں چلے جاؤ, گاؤں گاؤں, قصبہ قصبہ, ہر جگہ کربلا موجود ہے. آج ہر جگہ یہ کربلا کا ملک پھیلا ہوا ہے. دوسری چیز کیا چاہیے کہ اس ملک کی ایک فوج چاہیے. فوج, یہ فوجی تو ہے انجمنوں کی صورت میں, انجمن امامیہ, انجمن عباسیہ. یہ عزادار نہیں ہے, یہ حسین کے ملک کے علمبردار ہیں. یہ حسین کے ملک کی فوج ہے. توجہ, اب آپ کہیں گے نشان کیا ہے؟ نشان ہے یہ علم. خدا را حسین کے ملک کو پہچانیے گا. نشان ہے یہ علم. اور سنیں اب جو غیر مسلم سن رہے ہیں, ہر ملک کا ایک نشان ہوتا ہے مگر اس نشان کی سرحد ہوتی ہے. ہندوستان کا جھنڈا ہندوستان میں لگے گا, پاکستان کا جھنڈا پاکستان میں لگے گا, ملیشیا کا جھنڈا ملیشیا میں لگے گا. ہر ملک کی سرحد ہوتی ہے مگر یہ حسینیت کا علم ہے جس کی کوئی سرحد نہیں ہے. یہ ہر ملک میں لگے گا, یہ ہر ملک میں لگے گا. مجمع کی توجہ جس کے لیے یہ سب سنایا ہے, پہنچے تو بتانا المدد یا باب العوائد. اب کہو گے قانون کیا ہے؟ شب عاشور حسین چراغ بجھانے جاؤ, جسے جانا ہے. کیا کہہ رہے تھے؟ بولیے نا, کیا کہہ رہے تھے؟ چلے جاؤ. اور روز عاشور حلمن کی صدا دے کے کہہ رہے ہیں تو جو آ سکتا ہے آؤ. یہ شام کو بھیج رہے ہیں, دن میں بلا رہا ہے. کیوں؟ خدا را اپنے شیعہ اور حسین کے امام ہونے پہ فخر کر لینا. کیوں؟ حسین نے کربلا میں یہ قانون بنا دیا, باطل والا آ نہیں سکتا, حق والا یہاں سے جا نہیں سکتا. باطل والا آ نہیں سکتا, حق والا. کوئی گیا حسین کو چھوڑ کے, کوئی آیا بلانے پہ, آج بھی نہیں آئے گا. دربار کھلا ہے. توجہ پورے مجمع کی. یا علی المدد. کون حسین؟ 1400 سال سے اس حسین کی اس چھوٹی سی قوم کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
मगर ये कौम हमेशा उभर के सामने आती है। अब नौजवानों तवज्जो, अपने मसलक को पहचानना। आप शिया हैं, पूरी दुनिया को बताना है शिया क्या है। ये दुकानें खुल रही हैं, सुनिएगा दुकान वाले हजरात, मैं आज से मजलिस पढ़ना छोड़ दूं। इतनी दुकानें खुल रही हैं, इतना बड़ा मजमा बैठा है, कोई दुकान वाला आए और आकर कहे कि हमें इस मजमे से खतरा है। सरकार जुमला मैंने कह दिया, मुतवज्जे ने कोई आए और आके कहे इस दुकान वाला के इस मजमे से खतरा है, ये कहीं लूट के न ले जाए, ये कहीं मार न डाले। नहीं सरकार, ये कौम लुटाने वाली है, लूटने वाली नहीं है। ये कौम जान का नजराना पेश करने वाली है, किसी की जान लेने वाली नहीं है। ये कौम अपना सीना पीट के बताती है यहाँ आओ। ये कौम इत्मीनान का मस्दर है, ये कौम यकीन का महवर है, ये कौम सुकून परस्त कौम है, ये कौम अपने सर कटा देती है, किसी पे जुल्म नहीं करती। 1400 साल से नौजवानों, खुदारा पूरे मजमे की तवज्जो, जानता हूं कि किस कैफियत में पढ़ रहा हूं और ये भी जानता हूं कि जुलूस की तकरीर का माहौल क्या होता है। मैं अपने लहजे में बात करने की कोशिश करूंगा, पूरा बनारस का मजमा अपना मयार समाअत इस जुमले पर दिखाएगा। 1400 साल हो गए, सबसे ज्यादा इस कौम को मारा गया। करबला में हमें मारा गया, मदीने में हमें मारा गया, मक्के में हमें मारा गया, सीरिया में हमें मारा गया, ईरान में हमें मारा गया, पारा चनार में हमें मारा गया। 1400 साल से मुश्ताक जमाल की आग में हमें डाला गया, दीवारों में हमें चुनवाया गया, घोड़े हमारे जनाजों पे दौड़ाए गए। मगर खुदा की कसम, तारीख ने लिखा मारने वाले अपनी अपनी कब्रों में पहुंच गए। ये कौम कल भी जिंदा थी, ये कौम आज भी जिंदा है। बोलिएगा खुदारा तवज्जो, ये कौम कल भी जिंदा थी, ये कौम आज भी जिंदा है। इसको मारने वालों का न नाम पता है, न निशान पता है, न कब्र पता है, न मजार पता है। ये कौम कल भी जिंदा थी, ये कौम आज भी जिंदा है। अरे 1400 साल से हर महीने जुमला सुनो, 1400 साल से हमें मारते हो, हम मर गए मगर मिटे नहीं। ये चैलेंज है हुसैन का दुनिया को, मारो साल भर, रबीउल अव्वल में मारो, रबीउल सानी में मारो, जमातुल अव्वल में मारो, जमातुल सानी में मारो, रजब में, शाबान में, रमजान में, शव्वाल में, ज़िक़ात में, ज़िलहज में, साल भर इस कौम को मारो और मार के बताओ कितने मारे। मैं अरबाईन में बुला के बताऊंगा मैंने कितने बचाए। हम नहीं, जुमला बारह है सरकार, जिसके लिए सारी तमहीदें थी, पहुंचे तो अपने आप को जरा सा बेदार करना। अरे 1400 साल से तुम हमें मारते हो। नौजवानों, तुम्हारा हम असर हम जमान हूं, जुमले का खैर मकदम करना। 1400 साल से हमें मार रहे हो, आके पूछ क्यों नहीं लेते? मारते मारते थक गए, मिटते क्यों नहीं? नस्लें तबाह हो जाएंगी, कोई हमें मिटा नहीं सकता। हमारी कौम के जिंदा रहने के लिए एक दलील बहुत है, तुम्हारा इमाम था, हमारा इमाम है। हम बेईमान कौम नहीं, हम मुर्दाबाद, 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 हुसैनियत
کون ہے یہ قوم؟ یہ قوم شیعہ ہے، یہ امن کا محور ہے. ہم سے خدا کی قسم دنیا میں کسی کو خطرہ نہیں. ہاں ایک کو خطرہ ہے، وہ ہے یزید. میں اس جملے میں پوری تاریخ میں نے سمیٹی ہے سرکار، یہ استعارہ ہے. ایک کو خطرہ ہے، وہ ہے یزید. یزید کو کل بھی خطرہ تھا، یزید کو آج بھی خطرہ ہے. مگر خدا کی قسم حق والے کبھی نہ سر جھکاتے ہیں، کبھی نہ کسی سے دبتے ہیں. 1400 سال سے یہ قوم امن کا پیغام دے رہی ہے. ہم نے کبھی جنگ نہیں کی. بڑی احتیاط سے اس جملے کو کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کبھی جنگ نہیں کی. دور رسالت سے لے کے آج تک ہم نے کبھی جہاد جنگ نہیں کی. ہم نے ہمیشہ دفاع کیا ہے. تاریخ اٹھا کے ہم نے کبھی جنگ نہیں کی ہے، ہم نے ہمیشہ دفاع کیا ہے. کوئی ہم پہ حملے بولنے شروع کیے ہیں تو ہم نے اس کا جواب دیا ہے. کبھی ہم نے آغاز نہیں کیا. روز عاشور بھی پہلا تیر ادھر سے آیا تھا، ادھر سے بس جواب دیا گیا تھا. 1400 سال سے یہ قوم امن کا مرکز بنی ہوئی. کون ہے یہ شیعہ؟ آج پوری دنیا جانتی ہے کون ہے یہ شیعہ. آج پوری دنیا جانتی ہے کہ حسین کون ہے. 1400 سال سے حسینیت کو لوگ پہچانے. حسین، اب اس جملے کو بڑی احتیاط سے سنیے گا، دادا آپ نے خوب دی ہے. حسین بس ایک انسان کا نام نہیں ہے، حسین ایک سوچ کا نام ہے. حسین ایک فکر کا نام ہے. اور فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے کہ حق سے کبھی پیچھے نہیں جانا ہے، باطل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا ہے. یہ سوچ ہے، یہ سوچ ہے. اسی فکر پہ یہ قوم زندہ ہے. آج 15 اگست ہے، سب منا رہے ہیں، مگر آپ نے صرف ایک چیز منائی ہے آج 15 اگست. اکثر لوگ صرف ایک مناتے، دیش آزاد ہوا، دیش آزاد ہوا، دیش آزاد ہوا. بس ایک چیز منا کر دوسری چیز بھول جاتے ہیں آپ لوگ. سنیے گا غیر مسلم افراد، بھول کیا جاتے ہیں؟ آپ کہیں کیا بھول جاتے ہیں؟ آپ دیش کی آزادی کی خوشی میں وہ بھول جاتے ہیں کہ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جس نے اس دیش کی آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. کیا آپ 24 گھنٹے اس خوشی منا رہے ہیں دیش آزاد ہوا؟ کیا ان 24 گھنٹے میں آپ نے ایک منٹ بھی انہیں شنداجالی پیش کری؟ آپ نے انہیں پرسہ پیش کیا آپ نے کہ جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنے سروں کو کٹایا ہے؟ اس لیے کہ دیش آزاد ہوا آپ خوشی منا رہے ہیں. ایک لمحہ تو ان کے لیے رکھے جنہوں نے دیش کی آزادی میں لہو کا نذرانہ پیش کیا ہے. یہ واحد قوم ہے شیعہ جو اپنی خوشی میں سامنے والے کے غم کو فراموش نہیں کرتی. ہم اگر آج اس بات کا اعلان بھی کر رہے ہیں حسین جیتے ہیں، مگر حسین کی جیت کی اعلان کی خوشی میں ہم نے کبھی ان کے اوپر ہونے والے مظالم کو نظر انداز نہیں کیا. آج 15 اگست کی آپ خوشی منا رہے ہیں، ایک لمحہ نکالیے گا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ان 15 اگست پہ دیش آزاد کرانے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور اگر آپ کو نہ ملے تو اس قوم کے پاس آئیے گا، یہ قوم بتائے گی کہ کیسے پرسہ پیش کیا جاتا ہے. یہ قوم بتائے گی کیسے پرسہ پیش. اتنا بڑا مجمع ہے سرکار، اتنے بڑے مجمع میں دیکھے گا سکون کا عالم کیا ہے، اطمینان کا عالم کیا ہے. آج ابھی گوگل کیجئے آپ، 22 ملین لوگ کربلا میں ہیں. مگر خدا کی قسم آپ میں سے اکثر زائرین ہوں گے، پروردگار اگلے سال آپ کو 40 پہ کربلا میں رکھے. مگر اس جملے کا آپ خیر مقدم کیجئے گا، لاکھوں کی تعداد آج کربلا پہنچ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا اطمینان کا محور بنی ہوئی ہے، کربلا سکون کا محور بنی ہوئی ہے، کربلا پیغام انسانیت دے رہی ہے. اسی پیغام کو ہم یہاں نشر کر رہے ہیں کہ پہچانو کہ حسین کیا ہے. اگر آپ کو یہاں یقین نہ آئے تو کربلا میں جا کے دیکھو، وہاں شیعہ ہی نہیں ہے، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں. ہر دھرم کا فرد کربلا میں حسین کے سامنے سر جھکا رہا ہے. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اب جملے کو بغور سنیے گا، داد دیجئے گا یا نہیں. ہر صاحب عقل، ہر شعور رکھنے والا انسان جانتا ہے کہ حسین انسان کا نہیں، انسانیت کا نام ہے.
حسین انسانیت کا نام ہے، حسین صبر و یقین کا نام ہے۔ پہچانو حسین کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع، یہ ہندو، مسلم، سنی، سکھ، عیسائی، اب ایک لفظ کہہ رہا ہوں سرکار آج کے دور کے لیے، یہ جو نعرہ ہم لگاتے تھے نا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی، اگر اس کی زندہ مثال چاہیے تو حسین کے دربار میں آ جاؤ۔ اتنے بڑے مجمع میں آپ بیٹھے ہیں، کسی کے باپ میں دم نہیں ہے جو آ کے اس مجمع کو دیکھ کے یہ بتا سکے کون سنی بیٹھا ہے، کون شیعہ بیٹھا ہے، کون ہندو بیٹھا ہے، کون غیر مسلم بیٹھا ہے۔ حسین کے دربار میں آنے کے بعد ہر آدمی حسینی ہے۔ بات مکمل ہو رہی ہے سرکار، ہر آدمی حسینی، اور یہی نہیں، حسین نے یہاں آنے کے بعد ہر فرق مٹا دیا۔ یہ نہیں بتا سکتے، اتنے بڑی خاک پہ بیٹھے، زمین پہ بیٹھے، یہاں بیٹھے، کھڑے ہیں، کوئی آئے ایسا تھرمامیٹر لے کر جو انہیں دیکھ کے بتا سکے کون امیر ہے، کون غریب، کون کروڑ پتی ہے، کون غریب؟ کچھ نہیں۔ حسین کے دربار میں آتے ہو، امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے، رنگ و صورت کا فرق مٹ جاتا ہے، دھرم کا فرق مٹ جاتا ہے۔ آج یہ مصدر ہے حسین کہ آؤ اور پہچانو کہ حسین کیا ہے، حسین کیا ہے۔ ہم نے بس سب کیا، حسین کو نہیں پہچانا۔ ابھی میری قوم والوں، آپ اپنے دل میں حسین کی محبت کے ساتھ ساتھ یہ ضرور بسانا کہ حسین کیا ہے، کون ہے حسین۔ حسین نے سر کٹایا ہے، حسین نے اپنا گھر بار لٹایا ہے، کیوں؟ اسلام کی آزادی کے لیے۔ جملہ بہت قیمتی کہا تھا میں نے، حسین نے اپنا گھر بار لٹایا۔ ایک جملہ مصائب کا پڑھ رہا ہوں اور ختم ہو گئی گفتگو، بھائی ایک جملہ ہے، آپ کا وقت ختم ہوا، میرا وقت ختم ہوا، بھائی ایک جملہ اجازت چاہتا ہوں۔ آج اربعین منانے آئے ہو، ایک بہن کی تمنا کا نام ہے اربعین، رو لیجیے گا، پرسہ پیش کر لیجیے گا۔ میں ایک ہی روایت کا فقرہ پڑھوں گا۔ جب زینب کو رہائی کا حکم ملا تو جناب زینب نے 3 شرطیں رکھی۔ شرط ہمیشہ جیتنے والا رکھتا ہے، ہارنے والا نہیں۔ زینب نے شام کے زندان میں شرط رکھ کے بتایا ہے کہ ہم جیتے ہیں، ہم ہارے نہیں۔ شرطیں سنو، گفتگو مکمل۔ کہ یزید سے کہو ہمارے لیے گھر خالی کرائے جہاں ہم اپنے بھائی حسین کا ماتم کر سکے۔ آپ رو لیجیے گا، 2 جملے اور پڑھ دیں۔ گھر خالی ہوا کہ ہمارے تبرکات ہمیں لا کے دو، ہمارے مقتولین کے سر ہمیں لا کے دو۔ مقتولین کے سر آئے، مائیں بہنیں کھڑی ہیں۔ یہ جملہ آپ کے لیے کون سب سے زیادہ روتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بہن بھائی پہ کم روئے، ہو سکتا ہے کہ بیٹی ماں پہ کم روئے، ہو سکتا ہے بیٹیاں باپ پہ کم روئے، ہو سکتا ہے باپ اولاد کے جنازے پہ کم روئے، اولاد باپ کے جنازے پہ کم روئے، مگر ایک ماں اپنے بچے کے جنازے پہ سب سے زیادہ روتی ہے۔ اب اگر جملہ سن لیا تو سنو، جب مقتولین کے سر زندان شام میں آئے، حسین کا سر زینب نے لے لیا، عباس کا سر لوبابا نے لے لیا، قاسم کا سر فروا نے لے لیا، علی اصغر کا سر رباب نے لے لیا، مگر 2 سر رہ گئے جنہیں کوئی لینے والا نہ ملا۔ کسی بی بی نے کہا کیا ان بچوں کی ماں موجود نہیں ہے؟ زینب نے تڑپ کے کہا ایسا نہ کہے بی بی، ارے ان بچوں کی میں ماں ہوں، مگر تو ہی بتا میں کس کا ماتم کروں؟ میں حسین کا ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔